ماں صرف ایک لفظ نہیں ہے، ایک پوری دنیا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے جس چہرے کا نور دل میں اترتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ جو انسان کی دل کی ہر چوٹ کو سمجھتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور ہر دعا سے پہلے اگر کوئی اللہ کے سامنے خود کو بھلا کر تمہارے لیے روتی ہے تو وہ بھی ماں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ماں کے مقام کو جس عزت سے ذکر کیا ہے وہ کسی اور رشتے کے لیے نہیں کیا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کی یعنی حسن سلوک کی وصیت کی۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اپنے رحم میں رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا، اور ہم نے کہا میرا شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر کر، میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ یعنی ماں کا احساس صرف اس کے پیار میں نہیں، اس کے جسم کی تکلیفوں میں بھی لکھا گیا ہے۔ ہر مرحلہ، ہر درد، ہر قربانی اللہ نے ہمیشہ کے لیے کتاب میں محفوظ کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں میں جھکو۔ وہ جہاں ہر روز روتی ہے بس اس امید میں کہ اس کا بیٹا یا بیٹی ایک مرتبہ اس کا حال پوچھ لیں۔ زندگی بھر کے خواب، قربانیاں اور ارمان سب کچھ بھلا کے تمہارے لیے جیتی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک یعنی اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ 3 مرتبہ ماں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تب بھی ماں نے تمہارے لیے جیا تھا۔ تمہارے جسم بننے کے لیے اس کا جسم ٹوٹتا رہا تھا۔ آج ہر دوسرا بچہ ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، فون پہ الجھتا ہے، آواز اونچی کرتا ہے۔ بھول گیا ہے کہ یہ ماں ہے جس کے بغیر زندگی صرف سانس لینے کا نام ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اگر کسی انسان کی زندگی میں ایک بھی دعا مقبول ہو جائے تو وہ ماں کی دعا ہو سکتی ہے۔ ماں کی دعا لنگر بن جاتی ہے جو کشتی کو طوفان میں بھی ڈوبنے نہیں دیتی، اور ماں کی بد دعا وہ آسمان کے دروازوں تک جاتی ہے اور وہاں سے لوٹ کر نہیں آتی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو ماں کا ادب نہیں کرتا وہ انسان کا ادب نہیں کر سکتا۔ ماں کے بغیر گھر نہیں، صرف دیواریں ہوتی ہیں، اور ماں کے ساتھ صرف گھر نہیں، جنت ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آج ماں چلی جائے تو کس سے لڑو گے، کس سے روٹھو گے، کس کے لیے خوش رہو گے، کس کے لیے کامیابی کا خواب دیکھو گے؟ ماں وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھا دیتی ہے۔ جب سب منہ موڑ جاتے ہیں ماں تب بھی گلے لگانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ ماں کے لبوں پہ صرف تمہارا نام ہوتا ہے، اس کے سکون میں صرف تمہارا خیال ہوتا ہے، اس کا دل صرف دعاؤں کا میدان ہے جہاں ہر صبح تمہارے نام کے پھول بکھرا کرتے ہیں۔ اور آج کے زمانے کا سب سے بڑا ظلم ماں کے ساتھ بے رخی، بے ادبی۔ تمہارے فون میں سب کچھ ہے لیکن ماں کی ایک تصویر تک نہیں ہے۔ تمہارے شیڈیول میں سب کے لیے وقت ہے لیکن ماں کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو جس کے سامنے اس کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ ماں بوڑھی ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، اب تمہارا وقت ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑو، ان کے دکھوں کا بوجھ اٹھاؤ، ان کی آنکھوں میں خوشی بھر دو۔ ان کے کاموں میں اب بھی تم مدد نہیں کرتے۔ یہی ماں چلی جائے گی بہت دور، بہت زیادہ دور، ماں کا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا پھر تمہیں۔ تم اگر واقعی مرد کے بچے ہو یا بچی ہو تو ماں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ خوشیاں بھر دو۔ جواب دو خود کو، اگر آج ماں چلی گئی تو تم کس سے کہو گے مجھے بھوک نہیں لگی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے؟ کیا یہ تمہارا موبائل فون تمہارا سر تھپ تھپائے گا؟ کیا تمہارا کریئر تمہاری نیند بنے گا؟ کیا تمہارا دوست تمہارے لیے رو رو کے دعائیں کرے گا؟ نہیں، صرف ماں روتی ہے، صرف ماں سمجھتی ہے، صرف ماں کہتی ہے، بیٹا تو ٹھیک تو ہے نا؟ ماں کا مقام اللہ نے نہیں بدلا لیکن ہم نے اپنے رشتے اور دل ضرور بدل دیے ہیں۔ آج اگر ماں زندہ ہے تو ان کا ہاتھ چومو، ان کی آنکھوں میں دیکھو، ان سے پوچھو، ماں میں تجھے خوش دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے عزت اور سکون دینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اور اگر ماں چلی گئی ہے تو رو نہیں، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے صدقہ کرو، ان کے لیے اپنے اعمال سدھارو۔ اتنا نیک بنو کہ جنت میں پھر سے ماں کا آنگن، اس کی آغوش تمہیں نصیب ہو۔ ماں صرف ماں نہیں ہوتی، ماں جنت کا راستہ ہوتی ہے۔